السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ہوں۔ حضرات، ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ مجلس سجائی جاتی ہے۔ آپ احباب بھی ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اپنے بھائی مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب کا اور حافظ حمزہ اکبر کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے جو اس محفل کی ہر سال بزم سجاتے ہیں، اور آپ کا بھی کہ آپ شوق اور ذوق سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا اور جد و جہد کرنا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے وجود پر زخم کھانا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہمہ تن تیار رہنا،
اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، برادری، عزیز و اقارب، اپنی دوستیاں، اپنی زمینیں اور باغات، اپنی دوستیاں، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان ہستیوں کو اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنا تن اور من قربان کر دیا، اور ان کی اس قربانی کو دیکھ کر آسمان کے خالق و مالک کو ان پر اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی، آسمان کا خالق و مالک ان پر اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آسمان کے خالق و مالک نے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت، ان کی معرفت، ان کی بلندی کائنات کے سامنے بیان کرنے کے لیے آسمان کے خالق و مالک نے نبی کے ان جانثاروں اور وفاداروں کے سینوں پر کئی تمغے سجا دیے، کئی انہیں گولڈ میڈلز دے دیے، تاکہ ان کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں کو دیکھ کر، ان کے سینوں پر لگے ہوئے گولڈ میڈلز کو دیکھ کر دنیا والوں کو ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی عزت و عظمت کا پتہ چل جائے، ان کی شان اور رفعت کا پتہ چل جائے، تاکہ اصحاب رسول کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے ظالموں کے منہ ہمیشہ بند ہو جائے، تاکہ ان بدبختوں کو اصحاب رسول پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اور لوگوں، آسمان کے خالق و مالک نے کئی قسم کے تمغے اصحاب رسول کے سینوں پہ سجائے، لیکن دشمنان صحابہ کے
منہ کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلا تمغہ جو آسمان کے خالق و مالک نے امام کائنات محمد کے صحابہ کے سینوں پر سجایا، پتا ہے وہ کون سا ہے؟ جس میں رافضی نے، دشمنان صحابہ نے سب سے پہلے اعتراض کیا، اللہ نے ان کے اعتراض کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے تمغہ بھی وہی لگایا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون، کہا ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو ان کے سینے پہ لگے ہوئے تمغے کو دیکھ کے سمجھ لو۔ میں تمغہ لگا رہا ہوں، اولئک ھم المؤمنون۔ کائنات کا کوئی ظالم ترین انسان، کوئی بدبخت، کوئی کالی زبان والا، کوئی سیاہ دماغ والا، کوئی کالے سینے والا، کوئی کالے نظریے والا میرے محمد کے صحابہ کو مومن مانے یا نہ مانے، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں محمد کے صحابہ کو مومن مانتا ہوں۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ دنیا کو بتاؤ، میں ان کے سینے پہ لگا رہا ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ان کو کہو میں لکھ رہا ہوں۔ کون لکھ رہا ہے؟ اور بزدلی چھوڑو، کون لکھ رہا ہے؟ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہوئے ڈرتے ہو، وہ صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ جاؤ، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہمیں پکڑ لو، گرفتار کر لو، ہاتھ کڑیاں لگا لو، پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا لو، جاؤ ہمیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کے دیوانوں کی عظمت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ یار مجھے بتاؤ، تمہاری آواز تو مسجد سے باہر نہیں جا رہی، کیسے انقلاب برپا کرو گے؟ کیسے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرو گے؟ تمہیں بزدلی کا لبادہ اتار کے، غفلت کی چادر پسے پش ڈال کے، کائلی کا لباس اتار کے، اس انداز سے عظمت صحابہ اور ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے کہ تمہارا نعرہ گوجرانوالہ کی سرزمین تک نہ رہے، اسلام آباد کے ایوانوں سے ٹکراتے ہوئے ایران کی سرزمین تک جائے۔ زندہ باد
نے کہا میں لکھ رہا ہوں، بلاؤ پاکستان کے حکمرانوں کو، نہیں ایران کو بھی ملاؤ، افغانستان کو بھی ملاؤ، ساری دنیا کو ملا لو، رب کا لکھا ہوا کوئی کھرچ سکتا؟ صحابہ کے سینے پہ ایمان کس نے لکھا ہے؟ اور اونچی بتاؤ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا کوئی کھر سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہیں پہ بس نہیں، آسمان والے نے اندر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بھی کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور دنیا کو بتاؤ، آسمان والا کہتا ہے تمہیں جائیداد پسند ہوگی، تمہیں کوٹھی اور بلڈنگ پسند ہوگی، تمہیں گاڑی پسند ہوگی، تمہیں مکان اور دکان پسند ہوگی، تمہیں تجارت اور ثقافت پسند ہوگی، اور تمہیں مال و دولت پسند ہوگی، اور تمہیں سیم و زر پسند ہوگا، لیکن کائنات کا رب کہہ رہا ہے آمینہ کے لال کے صحابہ کو ایمان پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ اونچی کہو کیا پسند ہے؟ ان صحابہ پہ تبرہ کرتے اور ہمیں کہتے ہو خاموش ہو جاؤ، ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کہ آنکھیں بند کر لو، کانوں میں روئی ٹھوس لو، اور ہم ان کے ایمان کا چرچا کیوں نہ کریں، اور جن کے ایمان کا چرچا عرش والا کر رہا ہے، ہم ان کے ایمان کا چرچا کیوں نہ کریں جن کے ایمان کا چرچا آمینہ کا لال کر رہا ہے۔ اور میری تیری حیثیت کیا ہے، اور میں اور تو کس باغ کی مولی ہے، اور میرا اور تیرا مرتبہ کیا ہے، اور میری اور تیری قدر و منزلت کیا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی کے دیوانے وہ ہیں، پروانے وہ ہیں، مستانے وہ ہیں، اور نبی کے شدائی اور فدائی تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، اور جن کی پاکیزگی کی گواہی، اور جن کی ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، اور جن کی صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، دنیا کو بتاؤ جا کے، اور جس کی استقامت کی گواہی شہادت کی گواہی دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے، یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان کے ایمان پہ بات کرے اور ہم سے توقع کرے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ تمہیں ہماری تاریخ کا ہی نہیں پتا، تو نے میرے مرشد و مخدوم کو نہیں دیکھا، اس نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، اس نے مٹ جانا تو گوارا کر لیا، اس نے مر جانا تو گوارا کر لیا، اپنی زندگی میں اور ختم نبوت اور عظمت صحابہ پہ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ تجھے کیا پتا ہے اصحاب رسول کون ہے؟ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی حافظ عدیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، جاندار اور شاندار خطاب اسد اللہ سبحانی صاحب بھی فرما چکے ہیں۔ یہ علماء اپنی اپنی پاری پہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، میرے بھائی عثمانی صاحب بھی آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، لیکن سنو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ پہلا تمغہ لگایا اولئک ھم المؤمنون، دوسرا تمغہ لگایا اولئک ھم المتقون، تیسرا تمغہ لگایا اولئک ھم الصادقون، چوتھا تمغہ لگایا اولئک
هم الراشدون، پانچواں تمغہ لگایا اولئک هم الفائزون، چھٹا تمغہ لگایا اولئک هم المہتدون، ساتواں تمغہ لگایا اولئک هم المفلحون۔ قرآن پڑھتا جا، نبی کا فرمان پڑھتا جا، قرآن کی ورگردانی کرتا جا، قرآن کے اوراق پڑھتا جا، پڑھتا چلا جا، قرآن کی ورگردانی کرتا چلا جا، پورا قرآن تجھے آمینہ کے لال جناب محمد کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آئے نظر آئے گا۔ میں قرآن کی صدا لیے ہوئے، نبی کے فرمان کا پیغام لیے ہوئے میں گلی گلی جاؤں گا، کوچے کوچے جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، بستی بستی جاؤں گا، صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجا کے آؤں گا، ختم نبوت کا پرچم لہرا کے آؤں گا۔ تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ یارو ان کی عظمت کیوں نہ بیان کریں، اور جن کی عظمت کے لیے، جن کے استقبال کے لیے آسمان بھی جھومنے لگ جائے۔ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری، کائنات کا امام کہہ رہا ہے اور رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، نبی کے دیوانے کی روح پرواز ہو چکی، آسمان کی طرف جا رہی، عرش والے نے کہا وفتحت لہو ابواب السماء، اور سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ کیوں؟ فرمایا محمد کے یار کی روح آ رہی ہے، اس کے استقبال میں کھول دو۔ یہیں پہ بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، خدا کی قسم جب عرش پہ پہنچی نا، اہتز عرش الرحمن لموت ہی، اور نبی کے صحابہ کیسے خوش نصیب تھے کہ امام کائنات فرماتے ہیں، صحیح البخاری ہے، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اور نبی کے یار کی روح کو دیکھ کر آسمان بھی ہل گیا ہے، عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اور جھوم اٹھا ہے، جھومنا چاہیے۔ اور جب اس کو لے کے چلے نا، نبی کے یار کو لے کے چلے، صحابہ نے کندھا دیا، چارپائی کو اٹھایا، قبرستان کی طرف لے جانے لگے، کندھے پہ رکھا تو تھوڑا سا نا شک محسوس ہوا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چارپائی پہ میت ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ حیران، کوئی آگے بڑھ کے دیکھ رہا ہے میت چارپائی کے اوپر ہی ہے۔ ان کی حیرانگی کو دیکھ کے رحمت کائنات بولے تھے، ان الملائکۃ کانت تحملہ، اور صحابہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آقا چارپائی اتنی ہلکی ہو گئی، ہمیں محسوس ہو رہا کہ شاید اوپر میت نہیں۔ فرمایا میت اوپر ہی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کے جنازے کو آسمان کے نوری ملائکہ نے کندھا دے رکھا ہے۔ ان کو کندھا دے رکھا ہے، کس نے؟ ملائکہ، جن کے جنازوں کو کندھا ملائکہ دے، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالے، تو ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنائے۔ ہائے ہائے، صرف جنازے کو کندھا ہی نہیں دیا، کائنات کے امام نے کہا شاہدہ 70,000، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کی قسم 70,000 فرشتے نے نماز جنازہ پڑھی بھی ہے، جن کی نماز جنازہ آسمان کے نوری ملائکہ پڑھے۔ یہ
بدبخت ان کے ایمان میں کیڑے نکالے اور ہمیں کہو یہ بات نہیں کرنی، ملک میں ایسی کوئی بات نہیں، ہم کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار، لیکن سنو، جو صدیق کو معاف نہ کرے ہمارے پاس اس کے لیے معافی، جو فاروق کو معاف نہ کرے ہمارے پاس اس کے لیے معافی۔ ہم تو عزم کیے ہوئے ہیں، ہم تو پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں،